اور اس پہ مروت صاحب نے جس طرح سے کہا ہے ابھی ریسنٹلی کہ یہ جو مایوسی ہے پارٹی میں، یہ قیادت کا اپنا قصور ہے، کیونکہ صرف احتجاج ایک واحد ذریعہ ہے جس سے خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، اور موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ احتجاج کرنے سے ہی کتراتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر تحریک چلانے کی بات دیکھیں، اعلان بہت ہوئے تھے، ہوا کچھ بھی نہیں، تو یہ لیڈرشپ پھر اتنی پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب انوسنٹ ہیں اینڈ ہی شوڈ بی فریڈ؟ دیکھیں، میرے پاس تو کوئی تنظیمی عہدہ نہیں ہے، میں تو ایز اے ورکر کھڑا ہوں، جب بھی کال ہوتی ہے میں پارٹی کے ساتھ موجود ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ میں پارٹی لیڈرشپ پہ کوئی تنقید کروں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ مروت صاحب کی بھی قربانیاں ہیں، اور میرے خیال میں خان صاحب کو ان کو ایک دفعہ سننا چاہیے، کیونکہ وہ احتجاج کو لیڈ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میری تو 6 مہینے سے ملاقات خان صاحب سے نہیں ہو پائی، مروت صاحب کی میرے خیال میں کوئی 8 مہینوں سے شاید نہیں ہوئی ہوگی، تو ان کو ایک دفعہ سن لیں، دیکھ لیں، کیونکہ اس آدمی میں صلاحیت ہے لوگوں کو باہر نکال کے لیڈ کرنے کی، تو اس سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہم نے سنی تھی، اور آئرونیکلی وہ جنگ کے دنوں میں ہی تھی، کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی اور اس کے لیے کنسنسس بلڈ کیا جائے گا، تو کنفرمیشن تو کوئی نہیں آ سکی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ کو حکومت سے نکالا گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، وہی طریقہ آپ اختیار کر لیں؟ آئینی طریقے سے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو کیا کانفیڈنس نہیں ہے نمبرز میں، یا ابھی پارٹی اس طرف جانا نہیں چاہ رہی؟ دیکھیں، میں تو کسی بھی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کروں گا، اور میں پارٹی کو مشورہ دوں گا کہ آپ تبھی عدم اعتماد کی طرف جائیں جب آپ کے اپنے ممبر اوپن میں اپنے پورے ہوں۔ میں کسی غلط پریکٹس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کی مفادات چینج کی جائیں، کوئی جو ہے پول شفٹنگ ہو، مطلب فلور کراسنگ ہو، کوئی اپنی جماعت چھوڑ کے مجھے اگر عدم اعتماد لانی ہے، یا میں نے اگر حکومت چینج کرنی ہے، میرا اپنا مینڈیٹ ہے، میری اپنی 180 کے قریب سیٹیں، مجھے میری سیٹیں دیں، مجھے عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں، مجھے اپنی سیٹیں واپس چاہیے، مجھے اپنا لیڈر واپس باہر چاہیے۔ اپنی اس محدود سی تعداد کے ساتھ اگر میں عدم اعتماد کی طرف جاؤں گا تو پھر مجھے کمپرومائز کرنے پڑیں گے اپنے نظریے پہ، اپنے بیانیے پہ۔ مجھے پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر جانا اٹھے گا کہ جو کرپشن ہمارا بہت بڑا ایک ایشو ہے رول آف لا کے لیے، تو اس میں تو پیپلز پارٹی پہ بھی وہی الزامات ہیں، کیا خان صاحب پھر اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ عدم اعتماد کے لیے اگر جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہی عدم اعتماد آئے گی، تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا خان صاحب اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہے، وہ تو اس پہ وہی فائنل فیصلہ دیں گے۔ لیکن آپ نے خود کہا نا کہ اس طرح کا کمپرومائز کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں یہ ڈیمیجنگ ہوگا، لیکن جے یو آئی فے کو بھی تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کسی صورت میں، حالانکہ ان کے ناقدین میں سے سر فہرست آپ کی پارٹی تھی، تو پیپلز پارٹی اگر آپ ان کے ساتھ مل کے اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے حق میں نہیں ہیں، تو زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب ہوں گے، پنجاب میں ہم فعال ہو رہے ہیں، تو پھر اگر آپ نے گیلری پر ویٹ کرتے رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے، تو اس کا فائدہ تو آپ کی اپوزیشن لے جائے گی نا۔ پالیٹکس پیور آئیڈیولوجیکلی تو نہیں ہوتی پاکستان میں۔ مزمل بھائی، میں ٹپیکل پالیٹیشین نہیں ہوں، مجھے پتا ہے میری یہ بات شاید میری جماعت کے کچھ لوگوں کو پولیٹیکلی کریکٹ نہ لگے، اسٹیبلشمنٹ کو تو سرے سے اچھی نہیں لگے گی، اور پیپلز پارٹی والے بھی اس کو برا مانیں گے، لیکن دیکھیں ہم تحریک انصاف میں ایک آئیڈیالوجی پہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جتنا اس ملک کو جو چلایا ہے، نقصان پہنچا ہے، ادارے تباہ ہوئے ہیں، تو سیم گوز فار پیپلز پارٹی۔ ان نے بھی سندھ میں کیا کوئی کمال کیا ہے، جو مرکز میں بھی 3-4 بار تو وہ بھی حکومتوں میں آئے ہیں۔ تو تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس ملک کو ہم ٹھیک کرتے ہیں یا اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی طاقت سے آنا ہوگا، ہمیں اپنی میجورٹی سے آنا ہوگا، کمزور حکومت بنانا، مانگے تانگے کی حکومت بنانا، اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کر کے حکومت بنانا، اس سے ایک مضبوط اپوزیشن بہتر ہے، میری تو یہ رائے ہے، اور اسی وجہ سے شاید خان صاحب سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی طاقت سے جاؤ، حکومت کرو، نہیں ہے تو پھر اگر بزدار جیسے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے یا کمزور حکومت بنانی ہے جس میں اپنے نظریے کو کمپرومائز کر کے کسی اور کو شامل کرنا ہے، وہ پھر ان دا لانگ رن آپ کی پارٹی ڈیمیج ہوگی اور آپ وہ کر نہیں سکیں گے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ تو آئی وڈ ریکمینڈ وی شوڈ گو فار دا ریٹرن آف آور مینڈیٹ، آئین و قانون کی حکمرانی، آزاد شفاف الیکشن، اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا نہ کرے، اس میں ہماری فوج ہے یار، جس کی بھی حکومت ہوگی فوج اس کی فوج ہوگی، فوج پورے ملک کی ہے، تو فوج کیوں آئے اس چیز کے گن میں پڑے؟ ان کو فیصلہ کرنے دیں، عوام پاکستان کس مرض کی دوا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب یہ سسٹم اس بنیاد پہ چل پڑے گا نا، پرفارمنس بیسڈ ووٹنگ شروع ہو جائے گی، تو پھر عوام ووٹ آؤٹ کریں گے۔ ہمارے خیبر پختونخوا سب سے بڑی مثال ہے، یہاں 3-4 حکومتیں ووٹ آؤٹ ہوئی ہیں، ANP کی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے، میاں صاحب کی ہوئی ہے، نون لیگ کی بھی ہوئی ہے، ماضی میں حکومت تھی صابر شاہ صاحب کی، اور میاں اپنا مولانا صاحب کی حکومت ووٹ آؤٹ ہوئی ہے۔ ہمارے صرف ہے جو 3 بار ہم نے کنٹینیو کیا ہے، اگر ہم بھی پرفارم نہیں کریں گے، اگر کرپشن پہ کمپرومائز کر لیا تحریک انصاف نے، خدا نخواستہ معاذ اللہ میں لفظ یوز کر رہا ہوں، اگر ہم نے آئین و قانون کی حکمرانی
मेरिट और करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये पश्तून हमें जूते की नोक पे रखेंगे। Why would they vote us? वो बड़ी एगलिटेरियन सोसाइटी है पश्तूनख्वा की। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें मुल्क में अब चलने दें। अली साहब, आपने करप्शन की बात की ना, अब जो केपी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं उनको 1 अरब हर जाने का नोटिस भिजवाया गंडापुर साहब ने। उन्होंने ये कहा था कि 40 अरब रुपए से ज़ायद की जो खुर्द बुर्द है उसकी जो खबर थी उसको उन्होंने रेज़ किया कोहिस्तान स्कैंडल में। तो आपकी पार्टी तो मकबूली अवाम में इसीलिए हुई थी बैक इन 2012-13 कि करप्शन को इरेडिकेट करना है पाकिस्तान से, उसी की जद में आ गई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अली मोहम्मद का जहां तक ताल्लुक है, अली मोहम्मद करप्शन पे मेरा वही स्टैंड है जो इमरान खान का है। 2015 में जब एहतसाब कमीशन बंद हुआ, मैंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करा कि वजीर आला परवेज खट्टक को इस्लामाबाद बनी गाला बुलाया, उनके साथ उनके 2 वज़रा थे जिनका नाम लेना इस वक्त मैं जरूरी नहीं समझता, बुलाया और उनको वहां चार्जशीट किया गया। क्वेश्चन हुआ उन पे कि हमारी जमात तो बनी ही एहतसाब के लिए है, एहतसाब कमीशन अगर बंद हो गया तो फिर हम किस मुंह से हम अवाम के साथ जो है वो जाएंगे। तो हमारा तो वही स्टैंड है। खान साहब को मैंने ये बात की थी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त उन्होंने, एक जूनियर है, मैं बहुत जूनियर था उस वक्त, और मेरे कहने पे वजीर आला को बुलाया, वहां उसकी गोश्त मार। आज देख लें, अली मोहम्मद आज भी खड़ा है, किधर है वो वजीर आला? मैं बसद तराम, मेरा खानदानी ताल्लुक है खट्टक साहब के साथ, तो बुजुर्गों का, उनकी बात बुरी लगेगी, लेकिन उस वक्त अगर आप इमरान खान के साथ उस वक्त स्टैंड ले लेते, आज भी शायद आप जमात में होते। तो हमने उस वक्त स्टैंड लिया तो अभी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कोई एतराज है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मैं अली अमीन खान गंडापुर के साथ खड़ा हूं, मेरा वजीर आला है, इमरान खान ने वजीर आला बनाया है, लेकिन तब तक साथ खड़ा हूं जब तक करप्शन की 0 टॉलरेंस है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो इमरान खान साहब, अली मोहम्मद हम नहीं सपोर्ट करेंगे। तो फिर अली अमीन गंडापुर पे अगर आप कोई गलत इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर तो मैं अपने वजीर आला को सपोर्ट करूंगा। हाँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इम्पार्शियल जिधर से करानी है। अगर आपका एतराज है, अगर आपको केपी के उस पर यकीन नहीं है, आप जिधर से जो इन्वेस्टिगेशन करानी है, हम करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन गैर जरूरी इल्जामात लगाना एक ऐसे वजीर आला पे जिसको 100 चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी का मसला है, सूबा चलाना है, खान की रिहाई का मसला है, 100 किस्म के चैलेंजेस हैं। मैं समझता हूँ बगैर सबूत के इस तरह के इल्जामात गंडापुर साहब से ज्यादा हो। ठीक है, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।